أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا الفتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الممتحنہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: ہو چکا تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، جب ان لوگوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں تم لوگوں سے اور اس سے جس کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ. ہم نے انکار کیا تمہارا اور ظاہر ہوئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر بلحاظ وحدت کے. مگر ابراہیم کا قول اپنی ابی سے میں مغفرت مانگوں گا آپ کے لیے، حالانکہ میں اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے اللہ سے کچھ بھی. اے میرے رب، تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا اور تیری طرف ہم نے رخ کیا اور تیری طرف لوٹنا ہے، اور نہ بنا ہم کو فتنہ کافروں کے لیے، اور بخش دے ہم کو، تو ہی عزیز اور حکیم ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اسوہ کیا ہے؟ اسوہ ایسی کوشش کو، ایسی صحیح کو، ایسی جدوجہد کو کہتے ہیں جو آپ کو آگے کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی فطرت میں مومنانہ فراست رکھی ہے، یعنی وہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ من دون اللہ بندوں کی بالادستی، حکومت اور حاکمیت کو کبھی قبول نہیں کرتے. اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. جس طرح اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے قائم کردہ اصولوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آج بھی تبلیغ اسلام کی حامی جماعت کو انہی مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے جس طرح پہلے قومیں گزری ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء بھی انہی مرحلوں سے گزرے: مصیبتیں اٹھانا، گھروں سے نکال دیا جانا، ہجرت کرنا، مغلوب ہونا، قید میں ڈال دیا جانا، مقاتلے پر تل جانا، بادشاہوں کو قبول اسلام کی دعوت دینا، بصورت عدم قبولیت جزیہ یا جہاد کے لیے پکارنا، اور پھر اپنے دشمنوں پر غالب آنا. یہ اسوہ ہے، اور اس اسوہ کی آخری اور کامل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دکھائی، جو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور کمالات اعلیٰ ہیں. یعنی اللہ وہ خدا ہے، وہ اعلیٰ خدا ہے جس کی عبادت میں کسی ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے. انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی وہ اللہ کو پہچانے گا. اللہ کو پہچاننے کے لیے مومنانہ فراست کی ضرورت ہے. اللہ کی عبادت سے ہی اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے، یعنی عبادت ہی اللہ سے ملاتی ہے. عرفانیت کے 4 قسمیں ہیں: اپنی ذات کا عرفان، دوسرا دنیا کا عرفان، تیسرا عقبہ کا عرفان، اور چوتھا اللہ اور خلق کا عرفان. جب انسان کو اپنی ذات کا عرفان
ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے مقصد زندگی کو تلاش کرتا ہے، اور جب دنیا کا عرفان ہوتا ہے تو وہ من دون اللہ وجودوں کو پہچانتا ہے، اور جب عقبہ کا عرفان ہوتا ہے تو دنیا کے نام نہاد خداؤں سے دشمنی لے کر اعلان بریت کرتا ہے، اور جب اللہ کی خلقت کا عرفان ہوتا ہے تو وہ خلق کو گمراہ جان کر اللہ کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ چار اسوا ہے جس سے عرفانیت کا اسوا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ قول ابراہیم علی ابی لا استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء۔ اللہ والے کا ہر لمحہ آزمائشوں سے ہوتا ہے۔ مادی رشتوں کی آزمائش ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ جب تک مادیت کے رشتے روحانیت میں تبدیل نہ ہوں، اللہ والا ضامن نہیں بنتا۔ جب مادی رشتے روحانیت میں بدل جائیں، روحانی رشتوں میں بدل جائیں، تو پھر ایک اللہ والا ضامن بنتا ہے، وہ ضمانت لیتا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، ہمیں فتنہ نہ بنا۔ فتنہ دین کے ہر کام کا نتیجہ جلدی نہیں نکلتا، صرف تبلیغ کرنے سے، سمجھانے سے اور باتیں کرنے سے نتیجہ جلد برآمد نہیں ہوتا۔ حق اور باطل کے فرقان کی بنیاد کھڑی کرنے کے بعد اگر اللہ والے مغلوب ہو جائیں تو یہ ایک فتنے کی صورت بن جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں بھی ارشاد ہوتا ہے، مجاہدین سے ہے، لا تجلنا فتنتا لتعذبنا بأیدیہم، یعنی اے اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا اور ہمیں ان کے ہاتھوں سے عذاب نہ دے۔ یعنی تبلیغ کے بعد ہجرت اور جہاد سے غالب ہونا ضروری ہے۔ ہمیں فتنہ نہ بنا یعنی ہمیں غالب کر، مغلوب نہ کر۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ مسلمان بھی اگر تبلیغ کر کے رہ جائیں اور جہاد نہ کریں تو دنیا کے فتنے مٹ نہیں سکتے۔ مٹ کے گوغا زندگی کا سورش محشر بنا، یہ شرارہ بجھ کے آتش خانہ آذر بنا۔ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے الا اللہ کا۔ چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیماب سیم خام ہے۔ توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔